تو دیکھیے، یہ گزشتہ رات ہمیں یہ میسج موصول ہوا تھا کہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا کل ہم سے لنچ پر ملاقات کریں گے۔ انہوں نے ایک مثال دی، انہوں نے کہا کہ جی جو زکا کھیل ہے ادھر ہی خیبر میں، انہوں نے کہا وہاں پر ایک ڈرون اٹیک میں ایک 5 سال کی بچی شہید ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ وہ بچی کے اہل خانہ اور اہل علاقہ جو تھے وہ سیکورٹی فورسز کے کیمپ کے باہر آ کر انہوں نے احتجاج کیا بچی کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا ان احتجاج کرنے والوں پر بھی سیکورٹی فورسز نے فائرنگ کر کے ادھر 5 مزید لوگوں کو شہید کر دیا۔ تو اس سے شہ پا کر انہوں نے بعد میں جٹ تیاروں سے بمباری کر کے 21 مزید وہاں پر شہریوں کو شہید کر دیا۔ اور بقول وزیر خیبر پختونخوا سہیل افریدی کے کہ ان 21 میں سے کوئی ایک بھی دہشت گرد نہیں تھا۔ اس کے بعد ان کا یہ بھی کہنا تھا، انہوں نے کہا کہ وہاں پر لوگوں میں ملٹری آپریشنز کے بارے میں بڑا عدم اعتماد ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دن کو آپ وردی میں گھومتے ہیں اور رات کو آپ لمبے بال کر کے آ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بہت سے لوگ مبارک دینے آ رہے تھے، اور کور کمانڈر لیفٹیننٹ عمر بخاری واز ون آف دم جو مجھے مبارک دینے آئے۔ تو انہوں نے کہا کور کمانڈر اتنا بڑا عہدہ نہیں ہوتا، اس سے بڑے عہدے کے لوگ مجھے مبارک دینے آ رہے تھے۔ تو میں نے ان کی پریس ریلیز جاری نہیں کی کہ مجھے فلاں شخص مبارک دینے آیا، تو میں کور کمانڈر کیوں میں اتنا مختلف ٹریٹ کرتا کہ ان کے نام کی پریس ریلیز جاری کرتا۔ السلام علیکم ناظرین کرام، گزشتہ روز صحافیوں کے ساتھ کے پی کے چیف منسٹر سہیل افریدی صاحب کی ایک میٹنگ ہوئی ہے۔ اس میٹنگ میں کیا باتیں ہوئی ہیں، کیا انہوں نے اپنی گزارشات جو ہیں وہ صحافیوں کے سامنے رکھی ہیں۔ صحافی جو تھے ان میں متی الجان صاحب، اسد علی طور، حبیب اکرم اور بہت سارے انڈیپینڈنٹ جو صحافی ہیں جو آپ کو زیادہ تر سوشل میڈیا پر نظر آتے ہیں، وہ تمام کے تمام شامل تھے۔ کیا گفتگو ہوئی، کیا باتیں ہوئی، اسد علی طور صاحب جو ہیں وہ تمام احوال بتا رہے ہیں۔ آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ آج ہم جو آپ کے سامنے احوال لا رہے ہیں وہ ہماری جو چیف منسٹر خیبر پختونخوا ہیں سہیل افریدی، ان سے ایک ملاقات ہوئی جس میں ان سے ہماری کافی طویل گفتگو بھی ہوئی، اور انہوں نے بہت سی اہم موضوعات کو ٹچ کیا۔ اس ملاقات کا احوال بتائیں گے، وہاں کا انوائرمنٹ بتائیں گے، اور جو چیف منسٹر خیبر پختونخوا سہیل افریدی ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق کیا اندیا دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک بڑے تصادم جو ہونے جا رہا ہے اس پر بھی کافی بڑی باتیں کی، پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ میں جو ہونے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پر بھی کافی سخت تنقید کی اس ملاقات میں، اور انہوں نے کافی کچھ کہا کہ کس طرح سے پولیس کو خیبر پختونخوا میں آپریشن سے روکا جاتا ہے اور دہشت گردوں کے خلاف، اور کس طرح سے چیف منسٹر خیبر پختونخوا نے بھی ایک بہت بڑا سگنل دیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے طالبان دہشت گردوں کے ذریعے مجھے سگنل کرنے کی کوشش کی گئی، مجھے ڈرانے کی کوشش کی گئی، اور پھر انہوں نے اپنا رد عمل بھی بتایا جو بہت دلچسپ تھا۔ کور کمانڈر سے ملاقات کے بارے میں بھی انہوں نے بڑا ایک دلچسپ جواب دیا، جبکہ جو کولیٹرل ڈیمیج کی بات ہو رہی ہے اس پر بھی انہوں نے کچھ بڑے اشارے دیے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان کو کوئی کور کمانڈر یا سیکٹر کمانڈر یا ڈی جی آئی ایس پی آر ڈرا سکتا ہے۔ اس پر بھی انہوں نے ایک بہت ہی دلچسپ بات کی، اور جو اپنے خیبر پختونخوا کے ایریا میں وہاں پر جو ان کا خیبر ایجنسی کا ایریا ہے اور تیرا ویلی کا، کہ وہاں پر کیا چرس فروخت ہوتی ہے، اس پر بھی انہوں نے سیکورٹی فورسز پر بہت ہی ان کے کنڈکٹ پر بہت ہی سنگین سوالات اٹھاتے ہوئے کچھ بہت ہی اہم باتیں کی۔ اور اس مستقل پریس ٹاک میں انہوں نے کہا کہ قبائلی اضلاع میں 2004 سے 2022 تک جو کچھ ہوتا رہا ہے ملٹری آپریشنز کے نام پر اور دہشت گردی کے نام پر، وہ مکمل بلیک آؤٹ رہا ہے، کوئی انفارمیشن باہر نہیں آتی تھی، اور اس دور میں جب ہم لاپتہ افراد کی بات کرتے تھے تو کوئی ہماری بات پر یقین ہی نہیں کرتا تھا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جی اب تک خیبر پختونخوا میں خصوصاً قبائلی علاقوں میں اگر آپ ٹوٹل دیکھ لیں تو 80,000 سویلین شہری شہید ہو چکے ہیں، جس میں سیکورٹی فورسز کے اہلکار بھی ہیں، سی ٹی ڈی اور دیگر بھی، پولیس کے بھی۔ اور انہوں نے کہا اسی طرح سے جو دہشت گرد ہیں وہ جو مارے گئے ہیں وہ 40,000 ہیں۔ تو انہوں نے کہا کل 1,20,000 کا نمبر ہے، اور اس نمبر میں ایک بڑا نمبر کولیٹرل ڈیمیج والوں کا ہے کہ جو کولیٹرل ڈیمیج میں مارے گئے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ملٹری آپریشنز آپ قبائلی عمائدین کو اعتماد میں لے کر کرتے، ان کی سپورٹ سے کرتے، تو ہو سکتا ہے جو ہماری 80,000 شہادتیں ہوئی ہیں اس کا نمبر کافی کم ہو سکتا تھا، وہ 80,000 نہ ہوتا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک مثال دی، انہوں نے کہا کہ جی جو زکا کھیل ہے ادھر ہی خیبر میں، انہوں نے کہا وہاں پر ایک ڈرون اٹیک میں ایک 5 سال کی بچی شہید ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ وہ بچی کے اہل خانہ اور اہل علاقہ جو تھے وہ سیکورٹی فورسز کے کیمپ کے باہر آ کر انہوں نے احتجاج کیا بچی کی
ڈیڈ باڈی کے ساتھ. تو انہوں نے کہا ان احتجاج کرنے والوں پر بھی سیکورٹی فورسز نے فائرنگ کر کے ادھر 5 مزید لوگوں کو شہید کر دیا, اور پھر یہ چلا دیا کہ نہیں وہ تو خوارج کے حملے میں 5 لوگ ادھر مارے گئے. تو کہتے ہیں میں نے اس وقت جا کے کیمپ والوں سے کہا, جو کمانڈر تھے, کہ بھائی ادھر کون سے خوارج ہوتے ہیں, ادھر صرف آپ ہوتے ہیں, یہ آپ کی فائرنگ سے لوگ شہید ہوئے ہیں. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس سے کیونکہ سیکورٹی فورسز نے الزام ہی خوارج پر لگا دیا تھا, تو اس سے شہ پا کر انہوں نے بعد میں جٹ تیاروں سے بمباری کر کے 21 مزید وہاں پر شہریوں کو شہید کر دیا. اور بقول وزیر خیبر پختونخوا سہیل افریدی کے کہ ان 21 میں سے کوئی ایک بھی دہشت گرد نہیں تھا. انہوں نے کہا اس میں کئی ایک عورت تھی, انہوں نے ذکر کیا, انہوں نے کہا کہ اس عورت کے نے اپنے ساتھ اپنی بیٹی کو لگایا ہوا تھا, اور وہ دونوں ماں بیٹی ساتھ لگے ہوئے شہید ہو گئے, اور اس عورت سے اس کی بیٹی کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا تھا, تو دونوں ماں بیٹی کو ایک ہی قبر میں دفنایا. تو انہوں نے کہا اتنے ہمارے یہاں خوفناک وہ حالات ہیں, اور آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد ان کا یہ بھی کہنا تھا, انہوں نے کہا کہ وہاں پر لوگوں میں ملٹری آپریشنز کے بارے میں بڑا عدم اعتماد ہے, اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دن کو آپ وردی میں گھومتے ہیں اور رات کو آپ لمبے بال کر کے آ جاتے ہیں, تو دونوں آپ ہیں. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ وہ جو سیکورٹی فورسز ہیں, یعنی کہ وہ دن کو وردی میں گھوم رہے ہوتے ہیں, اور پھر شام کو جو طالبان آتے ہیں لمبے بالوں والے, تو وہ بھی لوگ انہی کو ہی سمجھتے ہیں کہ یہ آپ ہی ہیں. ان پر شک کرتے ہیں لوگ کہ انہی کے بھیجے ہوئے لوگ ہیں, یعنی کہ ندرویٹس طالبان جو. پھر انہوں نے کہا کہ وہاں پر پھر متی اللہ جان صاحب نے سوال کیا کہ جو ناکامیاں تو اپنی جگہ پہ, لیکن یہ ایسا نہیں لگ رہا کہ آپ دونوں کا فیلئر ہے, آپ دونوں سیکورٹی فورسز اور خیبر پختونخوا حکومت ساتھ بیٹھ کے فیصلے نہیں نکال پا رہے, اس وجہ سے وہاں پہ دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, ہم تو بار بار کہتے ہیں کہ آپ بیٹھیں بات کریں, پارلیمنٹ میں پالیسی بنائیں. یہ پارلیمان کی پالیسی بنانے کو تیار نہیں ہے, یہ وہاں پر ملٹری آپریشنز کرتے ہیں, اور آپ جتنے پچھلے انہوں نے کہا تقریباً 17 کے قریب ملٹری آپریشنز ہوئے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ ان میں وہاں پر جو لوگوں کا نقصان ہوا ہے, گھر تباہ ہوئے ہیں, تو یہ لوگوں کو گھر تباہ ہونے کا 4 لاکھ روپے معاوضہ دیتے ہیں. انہوں نے کہا وہ 4 لاکھ روپے میں تو آج کل واش روم نہیں بنتا, یہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اپنا پورا پورا گھر بنائیں. تو لوگوں میں اس لیے ہے کہ یہ کیا ہے کہ آپ جسے کہتے ہیں لوگ, ایک آرمی چیف آتا ہے وہ کہتا ہے آپریشن کرنا ہے, دوسرا کہتا ہے کہ مذاکرات کرنے ہیں, ان کو لا کے ہمارے سروں پہ بٹھا دیتے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو سیکورٹی فورسز سے ان آپریشنز میں تعاون کرنے کو تیار ہیں, دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے کو تیار ہیں. اور اس کی انہوں نے مثال دی, انہوں نے کہا کہ جو وانا کے کیڈٹ کالج میں جو دہشت گردوں کا حملہ ہوا طالبان کے, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اسی وقت, چیف منسٹر سہیل افریدی کہتے ہیں کہ میں نے اسی وقت آئی جی خیبر پختونخوا کو بلایا, اور میں نے انہیں کہا کہ آپ فوری طور پہ فوج کے حکام سے رابطہ کریں اور وہاں جائیں اور جا کر ان کے ساتھ لڑیں ان دہشت گردوں کے خلاف, ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے ان دہشت گردوں کے خلاف. تو انہوں نے کہتے ہیں کہ مجھے جو آئی جی خیبر پختونخوا تھے انہوں نے جواب دیا, انہوں نے کہا کہ جناب میں نے فون کیا تھا, لیکن آگے سے ہمیں جواب دیا گیا کہ آپ نے اس جگہ کے قریب بھی نہیں آنا, آپ کا کوئی کام نہیں, ہم خود دیکھ لیں گے. تو پھر چیف منسٹر خیبر پختونخوا کہہ رہے تھے پھر اب بتائیے ہم ان کے ساتھ کیسے تعاون کریں, ہماری پولیس تو لڑنا چاہتی ہے دہشت گردوں سے, لیکن وہ جو فوج کے ایریا ہے وہاں پر وہ پولیس کو آنے نہیں دیتے, وہ کہتے ہیں یہاں پہ ہمارا ہی ہے تو ہم ہی کریں گے جو کرنا ہوا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ جو اسلام آباد میں جو بیٹھے ہوئے اسٹیک ہولڈرز ہیں, وہ جو بھی پالیسی بناتے ہیں, خیبر پختونخوا ایک بڑا اسٹیک ہولڈر ہے کیونکہ وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے, اس کے شہروں میں قصبوں میں اب ملٹری آپریشن ہونا تھا, تو کم از کم ہمیں اعتماد میں تو لیں, ہماری رائے تو لیں, ہماری رائے کو اس پالیسی کا حصہ بنائیں. دوستو اسد علی طور صاحب کا جو شمار ہے وہ انڈیپینڈنٹ صحافیوں میں کیا جا سکتا ہے, یا ایماندار صحافی کہہ لیں دوسرے لفظوں میں. یعنی ان کا گزشتہ دور دیکھ لیں, جب عمران خان صاحب کا دور تھا تو جتنے پی ٹی آئی کے لوگ تھے وہ ان کے خلاف تھے یا ان کے خلاف ہو چکے تھے, کیونکہ یہ سچ بول رہے تھے. اس وقت پی ٹی آئی والوں کو ان کا سچ اچھا نہیں لگ رہا تھا. آج جب یہ بات کرتے ہیں تو پی ٹی آئی والے بہت زیادہ ان کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صحافی جو ایماندار یا جو غیر جانبدار جو صحافی ہوتے ہیں, ان کا وتیرہ یہی ہوتا ہے کہ ہر حکومت جو ہے ان کو برا بھلا کہتی ہے اور اپوزیشن ان کا خیر مقدم کرتی ہے. تو ناظرین کرام, ان کا تجزیہ آپ نے سن لیا, پوری کی پوری گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی, اس پر مزید کوئی کہنے کی اب گنجائش نہیں بچتی ہے. امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک کیجیے, چینل کو سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں کسی اور موضوع کے ساتھ, تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ آپ کا حامی و ناصر.